محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں حرام فرمائی ہیں۔ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور غیر اللہ کے آستانے اور قسمت کے تیر جن سے فال لی جاتی ہے، رجسن گندے پلید ہیں، من عمل الشیطان شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، فاجتنبوہ ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے درمیان کھلی دشمنی اور دلی دشمنی شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں جوئے اور شراب کے ذریعے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ پچھلے جمعے میں نے شراب کے متعلق کچھ بیان کیا تھا، آج انشاءاللہ جوئے کے متعلق کچھ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل ظاہر ہے۔ آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی نے مرغی کے متعلق یا بکرے کے متعلق پوچھا ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سب کو پتا۔ والحرام بین، حرام بھی بالکل واضح، ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ خنزیر ہے، حرام ہے، شراب ہے، حرام ہے، سود ہے، حرام ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے شاید جائز ہو، ایک لحاظ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے بھائی نہیں یہ تو جائز نہیں ہو سکتا۔ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچے گا یہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا، اپنی عزت کو بھی بچا لے گا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شخص شبہ کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا پھر آخر کار وہ سری حرام میں بھی واقع ہو جائے گا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، جیسے کہ ایک بادشاہ کی ایک ممنوعہ چراگاہ ہے، ایک میلوں میں پھیلی ہوئی چراگاہ ہے کہ یہاں صرف سرکاری جانور چریں گے، دوسرا کسی کا جانور یہاں نہیں چرے گا۔ اب ایک شخص ہے وہ یرعا حول الحما، اس ممنوع چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور لے جا کر چرانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے بھئی یہ تو سرکاری چراگاہ قریب ہے، کہتا ہے میں تو باہر چرا رہا ہوں، میں تو اندر تو نہیں چرا رہا۔ تو یوشک ان یقع فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے این ممکن ہے تھوڑی سی غفلت ہو اور اس کے جانور جو ہیں وہ اس ممنوع چراگاہ میں جا کر اس کے لیے سزا کا باعث بن جائیں۔ بچے گا وہ جو اس کی حد سے بھی دور رہے گا، اس کے جانور وہاں نہیں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبیوں کو بھی یہ حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ اور تمام اہل زمین کو بھی حکم دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو خواہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہو، زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزیں
مت کھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں میرے بندے سب وہ حلال کھائیں، حرام سے اجتناب کریں، لیکن دنیا بھر کے کافر ان کے نزدیک حلال و حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنی جو بالادستی کی وجہ سے، اپنی قوتوں کی وجہ سے ساری دنیا کو جبرن حرام پر لگا رہے ہیں۔ کوئی نہیں بھی چاہتا تو ان کی کوشش پوری ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح حرام کے اندر مبتلا کر دیں۔ اس لیے اب شراب کی بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ملک میں جو ملک اسلام کے لیے بنا، اسلام کے نام پر بنا، جس کے دستور کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، وہاں شراب کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، شراب پر پابندی نہیں ہے۔ اب آپ جوئے کو دیکھ لیں، جوئے کے لیے لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے المیسر۔ میسر کا لفظ نکلا ہے یسر سے، ان الدین یسر، دین تو آسان ہے۔ میسر کا معنی یہ ہے آسانی سے جو چیز ہاتھ آنے کا امکان ہے، اس میں کوئی تجارت نہیں کرنی پڑتی، کوئی مزدوری نہیں، کوئی محنت نہیں ہے، یعنی اتفاق پر جس کی بنیاد ہے۔ میں نے بھی 10 روپے رکھے یا 100 روپے رکھا، آپ نے بھی 100 روپے رکھا، اب دونوں میں سے ایک کو وہ مل جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ایک نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے یا کوئی محنت کی ہے؟ نہیں۔ کوئی چیز پھینکو، اگر وہ سیدھی آ گئی تو 200 کے 200 وہ فلاں کے ہو گئے، اگر وہ قلم الٹا آ گیا تو وہ سارے کا سارا اس کو مل گیا۔ اب نہ اس کو خبر ہے نہ اس کو خبر ہے کہ وہ لکڑی سیدھی آئے گی یا الٹی آئے گی، وہ قرآن سیدھا نکلے گا یا الٹا نکلے گا، یعنی بغیر کسی محنت کے بیٹھے بٹھائے دوسرے بھائی کا مال وہ لے لینا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہاں اگر تجارت ہے اور باہمی رضامندی ہے پھر ٹھیک ہے کھا لو۔ کئی کہتے ہیں جی یہ سود بھی تو باہمی رضامندی ہے، نہیں، یہ جبری رضامندی ہے، حقیقی رضامندی نہیں ہے۔ کون چاہتا ہے کہ میں نے اس سے 1000 روپیہ لیا ہے اور میں بغیر کسی جواز کے اس کو 1200 دوں یا 1500 دوں؟ کون چاہتا ہے؟ صرف اس لیے کسی طمع کی وجہ سے کرے گا یا کسی مجبوری کی وجہ سے کرے گا۔ تو اس لیے جوئے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ 2 آدمی کو پیسے رکھیں اور پھر یا تو ایک کو وہ دونوں مل جائیں اور یا دوسرے کو مل جائے، کوئی اس کے لیے کوئی قانون ہو، کوئی قاعدہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے، صرف بخت و اتفاق پر، قسمت نصیب پر اس کی بنیاد رکھی جاتی۔ اچھا، یہ پھر نا ہمارے ہاں بچپن سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھو بچے ہیں، پیسے دیے ان کی امی نے یا ابو نے، جاؤ بیٹے کوئی چیز لے لو، دکان پر قسمت پڑیاں پڑی ہوئی ہیں، قسمت پڑیاں۔ اب قسمت پڑی میں وہ اس نے دیا 10 روپے دیے، ہو سکتا ہے کہ اس کو اس میں سے ایک گھڑی مل جائے، 100 روپے کی گھڑی مل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ خالی مل جائے، کوئی پلاسٹک کی بنی ہوئی کوئی نہ کوئی کھلونا مل جائے۔ وہ اس امید پر کہ شاید میری گھڑی نکل آئے گی یا کوئی قیمتی چیز نکل آئے گی، وہ اپنے 10 روپے اس میں لگا دیتا ہے، پھر یا تو وہ قیمتی چیز لے کر حرام لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے، یا اس کے وہ پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ بچپن سے حالانکہ اسلامی ملک کے لوگوں کا، اس کے حکمرانوں کا حق ہے کہ اپنے ملک کے اندر اس ظلم کا تدارک کریں، اس ظلم کو روکنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان اس کے ذریعے سے نا کیا چاہتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے، بندوں کے آپس میں حقوق کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر جوا دو آدمی کھیل رہے ہیں تاش کے ذریعے، شطرنج کے ذریعے، یا وہ جو گٹیاں رکھی ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اب دونوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں، ایک نے مطلب 1000 لگایا، دوسرے نے 2000 لگایا ہوا ہے، یا برابر لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر وہ نا جو ہار جاتا ہے وہ یہ سمجھ کر کے اگلی دفعہ میں، جس طرح الیکشن والے ہیں، الیکشن والوں کا حساب بھی اسی قسم کا ہے، جو ہار جاتا ہے نا اس نے بھی بہت بڑی رقم لگائی ہوتی ہے، حساب سے وہ بھی ایک قسم کا جوا بنا ہوا ہے، اس جوئے میں کوئی جیت رہا ہے، کوئی جوئے میں ہار رہا ہے۔ تو دونوں جو ہیں، جو ہارنے والا کہتا ہے ایک دفعہ جی پھر بازی لگا دیں، وہ پھر بازی لگا دیتے۔ اچھا، پیسے اب نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو جس نے جوا کھیلنا ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈاکہ مارے گا، کوئی چوری کرے گا۔ حلال کے پیسوں سے تو جوا کھیلنا ویسے ہی مشکل ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا غلط کام کر کے وہ پیسے لے کر، یا اپنے امی کو ڈرا دھمکا کر، یا والد کو ڈرا دھمکا کر، یا کسی سے چھین کر، ہر حال میں وہ جوا کے لیے پہنچ جائے۔ اب حتیٰ کہ ہارتے ہارتے اس امید پر کہ اگلی کئی دفعہ جیت بھی جاتا ہے، وہ جیت اس کو پھر بیٹھنے نہیں دیتی، کہتا کوئی بات نہیں، تو ہار گیا نا، اگلی دفعہ تو نے جیت جانا۔ اور اس مصروفیت میں نماز کا وقت ہو رہا ہے، اسے پرواہ نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی اسے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، شیطان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اسے روک دیتا ہے۔ یہ صرف بغیر پیسے کے جو تاش کھیلتے ہیں ان کے لیے تاش چھوڑ کر آنا، شطرنج چھوڑ کر آنا نماز کے لیے بھائیو بہت ہی مشکل ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس وقت اس کو پھینک کر سب کچھ پھر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ ایسے شخص کو تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ چھوڑنے کی توفیق بھی اللہ کی جناب سے مل جائے گی۔ تو اللہ کے حق سے تو اس طرح اس نے روکا، اور عداوت اس طرح اس نے پیدا کی کہ اب کھیلتے کھیلتے اخیر یہاں تک آ گئے، کوٹھی کوٹھی لگ گئی، میرا مکان تمہارا مکان، جو ہار گیا دوسرے کا مکان بھی ہار گیا۔ ہاں جی، اب پھر اب ہے چیز کو نہیں، کہتا میں نے اپنے داؤ پر لگا۔ بیویاں ایسے خبیث لوگ ہوتے ہیں، جوئے کا ایسا چسکا ہوتا ہے کہ اس میں وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ اچھا، اب مثال کے طور پر ایک شخص ہار گیا اور اپنی شرط کے مطابق اسے اپنی دکان دینی پڑ گئی، یا اپنی جو ہے کوٹھی دینی پڑ گئی، یا بیوی دینی پڑ گئی، تو دے تو دی اس نے لے لی ایک دنیا کے قاعدے کے مطابق، لیکن کیا خیال ہے کہ یہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے گا کہ وہ جو میری کوٹھی ہے یہ اس میں رہے؟ وہ تو پھر چرائی پھیرے گا، زندہ نہیں رہنے دے گا اس کو۔ یہ ہے جس سے یعنی بظاہر وہ دونوں ہنس رہے ہیں، دوست ہیں بھائی، بڑے دوست ہیں، لیکن دل میں وہ کینہ ہے کہ جب کا وہ آیا نا میں بدلہ تم سے لے کر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے، مومن دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے تو جیت ہی جیت پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے ہار ہی ہار پسند کرتا ہے۔ یہ کس قسم کا مسلمان ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان حقیقی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ کس طرح محفوظ ہے؟ تو یہ جوئے کا انجام ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے بھی گیا، نماز سے بھی گیا، اور آپس میں عداوت اور دشمنی اس نے خرید لی۔ تو اس لیے اللہ تبارک فرماتے فَاجْتَنِبُوهُ، بچ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہمارے اس ملک میں چیزیں جو بیچی جاتی ہیں، گھی ہے مثلا بک رہا ہے، ڈالڈا ہے، یا اور بہت سی چیزیں، جتنی بھی چیزیں بکتی ہیں، لوگوں نے انعامی سکیمیں رکھی ہوئی ہیں، بوتلوں پر رکھی ہوئی ہیں کہ یہ بھائی آپ اکٹھے کرتے چلے جائیں، یہ جو ڈھکن ہے یا جو نمبر ان کا ہے، اور جس کا نام قرعے میں نکلے گا نا اس کو ہم
اتنے پیسے کار دیں گے یا اس کو ہم واشنگ مشین دیں گے یا فلاں چیز دیں گے۔ اب یہ کس لیے؟ اس لیے کہ یہاں انعام ملنے کی امید ہے، وہ یہاں سے ہی خریدتا ہے، بے شک وہ مہنگی ہو، بے شک وہ دوسروں کے بنسبت مہنگی ہو یا دوسروں کے بنسبت سستی ہو، اس نے یہاں سے اس امید پر خریدنا ہے کہ شاید میرے لیے کوئی نکل آئے، کوئی گاڑی نکل آئے گی، چلو موٹر سائیکل ہی صحیح۔ کئی ایسے خبیث ہیں کہ یہاں بھی انہوں نے وہ دینی جذبے سے فائدہ اٹھا لیا، کہتے جی حج کرا دیں گے، ہاں جی آپ ہماری چیزیں خریدیں، قرعہ اندازی کریں گے، جس کا نام نکل آیا نا اس کو ہم عمرہ کرا دیں۔ حرام مال ہے بھائی، حرام مال ہے۔ ہم کوئی اور گھی بھی خرید سکتے تھے، کوئی اور گاڑی بھی خرید سکتے تھے، کوئی اور چیز بھی خرید سکتے تھے کسی اور کمپنی کی۔ اب ہم جو اسی کو لے رہے ہیں اور اس کو فائدہ ہم پہنچا رہے ہیں اس امید پر کہ شاید ہمیں اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے، تو یہ بھائیو بالکل حرام ہے۔ اسی طرح سے اب بولی جو چلتی ہے، بولی کیا کہتے ہیں، کمیٹی، بولی والی کمیٹی، بولی کمیٹی ایک خیر فائدے کی چیز ہے کہ ہر آدمی کو 1000 یا 5,000 یا لاکھ جمع کرے اور پھر جس کا قرعہ نکل آئے اس کو اکٹھے لے لے اور اس کا کام ہو جائے گا سب کا، یعنی اس میں فائدہ ہے، نقصان اس میں کسی کا بھی نہیں ہے، یہ جائز ہے اور پیسے اکٹھے کرنے کی ایک اچھی ترکیب سوچی گئی ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ مثلا 1,00,000 روپے جمع ہو گیا، سب لوگوں نے دے دیا، اب ان کو اکٹھا کریں، کہا بھی یہ 1,00,000 روپیہ بتاؤ کتنے میں تم کتنے پیسے لیتے ہو؟ ایک نے کہا جی میں 90,000 لیتا ہوں، 10 لاکھ چھوڑتا ہوں، مجھے ابھی اسی وقت مجھے دے دو، اس باری میں مجھے دے۔ 90,000 لے کر اس نے 1,00,000 روپیہ چھوڑ دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے سود ہے، سود حرام ہے۔ 90,000 لے کر 1,00,000 روپیہ چھوڑ دینا سود ہے بالکل خالص۔ تو یہ لوگوں کو اس کی تمیز، اور وہ جو باقی بچے 10,000 وہ جب آخری کمیٹی ہوگی تو وہ اس میں جتنا بچے گا وہ سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ بالکل خالص جوا ہے اور سود ہے اور بالکل حرام ہے۔ اب حکومت نے پھنسانے کے لیے لوگوں کو جوئے میں اور سود میں کیا کیا ترکیبیں وضع کی ہیں، حالانکہ حکومت کا حق تھا کہ جہاں جوئے کی کوئی بدبو بھی آتی نا اس کو بند کرتے، اور چھاپے مارتے بھی ہیں کہ قانونی جوا جائز ہے اور غیر قانونی جوا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ جب حکومت ہی جوئے پر آ جائے تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ ایک عرب شاعر کہتا ہے اذا کھانا رب البیت بالطبل ضاربا فلا طلب الاولاد فیہ علی الرقص، اگر گھر کا مالک ڈھول بجانا شروع کر دے تو بچے اگر ناچنے لگیں تو ہم ان کو کیا ملامت کر سکتے ہیں؟ گھر کا مالک ڈھول بجا رہا ہے تو بچوں نے ناچنا ہی، اور کیا کرنا ہے؟ وہ پھر انعامی بانڈ نکالتے ہیں، انعامی بانڈ آپ خرید دو، وہ 100 روپے کا خرید لو ہم سے انعامی بانڈ، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، یہ صرف اس لیے خریدتے اس امید پر کہ شاید ہمارا انعام نکل آئے گا، وہ اس انعام کی امید پر وہ خریدتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتی حکومت، وہ سب کا جو سود تھا نا، سارے پیسے جنہوں نے خریدے تھے وہ سب کا سود ہر ایک کو اس کے حصے کے برابر دینے کے بجائے چند آدمیوں میں بخت و اتفاق اور قسمت نصیب کے ساتھ تقسیم کر دیتی ہے۔ جی فلاں کا نام نکلا قرعے میں اس لیے اس کو گاڑی دے دی گئی، اور فلاں کا نام نکلا اس کو فلاں چیز دے دی گئی۔ لاٹری بھی اسی طرح ہے، لاٹری میں وہ پیسے لیتے جاتے ہیں، اتنے پیسے جمع کراؤ، اور جب ہم قرعہ ڈالیں گے تو اس میں کروڑوں روپوں کی لاٹری نکلتی رہتی ہے۔ جی فلاں خوش نصیب کی لاٹری نکل آئی، اس کو کروڑ روپیہ مل گیا، لعنت ہے ایسی خوش نصیبی پر۔ یہ کیا خوش نصیبی، حرام اس کو مل گیا، حرام کھائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے متعلق فرمایا کہ وہ جسم جو حرام سے بنا آگ ہی اس کا زیادہ حق رکھتی ہے، اور فرمایا ایک بندہ بڑا لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ سفر میں، بے وطنی میں
بندے کی بےچارگی اور عاجزی پر اللہ کو بہت رحم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا بڑا لمبا سفر کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا میرے رب، اور اس کا سر بھی بکھرا ہوا ہے، غبار آلود ہے، دیکھنے میں بڑا قابل رحم ہے، اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، کھانا اس کا حرام ہے، پینا اس کا حرام ہے، لباس اس کا حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ ایک بات یاد رکھیں، دعا قبول نافرمانوں کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ قبولیت خوشی کی نہیں ہوتی، وہ ان کو مہلت دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس طرح شیطان نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے دے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ اب ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، دعا کرتا ہے یا اللہ میرے لیے آسان کر دے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ قبول تو ہو گئی، لیکن یہ تمہاری خیر خواہی نہیں ہے، تمہاری رسی دراز کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس طرح اگر دعا کرتا ہے یا اللہ میری لاٹری نکل ہے، اور نکل آئی، یہ دعا میری قبول ہو، تیری رسی دراز ہوئی ہے، رسی دراز ہوئی۔ جس طرح وہ جانور کو موٹا کر کر کے اخیر میں ذبح کیا جاتا ہے نا، اس طرح اخیر میں تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اس لیے ایسی تمام جتنی صورتیں ہیں، اب دیکھو ایک اور حکومت نے کیا کیا ہوا ہے۔ اول تو پہلے یہ ہے کہ گاڑی آئی ہے مثال کے طور پر باہر کے ملک سے، وہ 30,000 روپے کی مل جاتی ہے، 40,000، 4 گنا اس پر کسٹم لگا، لاکھ کی ہے تو وہ 5 لاکھ کی گاڑی ہمارے ملک میں ملتی ہے، اور دوسرے سعودی عرب میں جاؤ ماشاءاللہ تو وہ جتنے کی ملتی ہے اتنا شاید تھوڑا بہت انہوں نے رکھا ہو، لیکن لوگ آسانی سے اس کو خرید لیتے ہیں۔ اچھا، حکومت نے اب کیا کیا، جی ہم آپ کو گاڑی، سستی گاڑی دیں گے، آپ 2,000 روپے کے ساتھ درخواست دیں۔ وہ کئی لاکھ بندے نا اس امید پر کہ وہ گاڑی کو 10-20 ہزار روپے سستی مل جائے گی، انہوں نے 2,000 جمع کرا دیے، ساتھ اپنے فارم اور شناختی کارڈ کی فوٹو بھی جمع کروا دی۔ اب قرآن اندازی ہوئی کہ حقدار کون کون ہے۔ اس حقداری میں کسی کی کسی خوبی کا کوئی دخل نہیں، نہ کسی کی کسی محنت کا کوئی دخل ہے، قسمت نصیب ہے، جس کا نام نکلا ہے ٹھیک ہے، جس کا نہیں نکلا وہ 2,000 روپے اس کے ضبط ہو، اس سے ہی کئی ارب روپے تو وہ یہاں سے ہی حکومت بنا لیتی ہے۔ تو حکومت بھی حرام پر بنیاد اس نے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سود اور جوئے کا بدترین مرکب جو ہے نا، بدترین مرکب، وہ ہے بیمہ اور انشورنس۔ کہتے کیا ہے جی، یہ ہمدردی ہے۔ دیکھو نا کہ ایک آدمی، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوانی میں مر جاتا ہے، بچوں کا کیا بنا، بچوں کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم پیسے جمع کرتے ہیں، اور اگر وہ مر جائے تو ہم کٹھے پیسے دے دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے، اگر آپ ایسے ہی خیر خواہ ہیں لوگوں کے کہ جوانی میں وہ مر گیا یا اس کا نقصان ہو گیا تو اس کی مدد ہونی چاہیے، تو پھر جس نے پیسے نہیں جمع کرائے اس کا بھی تو کچھ خیال کرنا، وہ بھی غریب تو ہے نا۔ آپ صرف اس کا خیال کر رہے ہیں جو آپ کو پیسے جمع کرا رہا ہے۔ اسلام میں بھی یہ تکافل ہے، لیکن اس میں کیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہ معاذ تم جا رہے ہو یمن میں، وہاں اہل کتاب بہت ہے، سب سے پہلا حکم جو سمجھانا ہے وہ ہے اللہ کی توحید کا، کہ اللہ کو ایک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ جب یہ مان لے تو انہیں بتانا کہ دن رات میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی مان لے تو پھر انہیں بتانا کہ ان کے مال میں حق ہے، اغنیاء سے لیا جائے گا، فقراء میں تقسیم کیا جائے گا، انہی کے اغنیاء سے، یمن والوں سے لیا جائے گا، یمن والوں کے غریبوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہ کمپنیاں جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں، حرام ہے کسی ایسے شخص کو ایک پیسہ بھی دے جس نے ان کے پاس وہ قسطیں جمع نہیں کرائی۔ اب قسطیں جمع کرانے کے بعد پھر دیکھو
دو حال سے خالی نہیں ہے بلکہ تین حال سے۔ ایک تو یہ ہے کہ طے ہو گیا کہ سالانہ بھائی میں 1,00,000 روپیہ جمع کراؤں گا، 20 لاکھ کا بیمہ ہو گیا۔ اب درمیان میں کوئی نقصان نہیں ہو سکا، نہیں ہوا، 20 لاکھ اس نے 20 سالوں میں جمع کرا دیا۔ اس کے وہ پیسے 20 لاکھ کے 20 لاکھ محفوظ ہیں، اور ان 20 لاکھ روپوں کا جو سود ہے وہ بھی ساتھ دیں گے۔ یہ ہر بیمہ کمپنی کے قانون میں لکھا ہوا، یہ نہیں کہ آپ کے پیسے صرف وہ محفوظ ہے، ان 20 لاکھ کے ساتھ آپ کو ان کا سود بھی ملے گا، اور سود حرام ہے۔ اور اگر پہلے کوئی نقصان ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا، یا بندہ مر گیا یا جانور مر گیا، تو پھر وہ جو ہے نا کمپنی، وہ آپ کو وہ 20 سال کے جتنے پیسے تھے وہ آپ کو دے دے۔ اب دونوں اس انتظار میں ہیں، کمپنی اس پہ لگی ہوئی ہے کہ یہ پیسے جمع کراتا جائے، ہم اس کو آگے سود پر دیں گے، 20% سود پر، 10% اس کو دے دیں گے، اور 10% ہم رکھ لیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے کاروبار ہے بڑے بڑے جس میں نقصان ہوتا ہی نہیں۔ بھائیو یاد رکھو، دنیا میں کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جس میں نقصان کا خطرہ نہ ہو سوائے سود کے۔ سود صرف ایسا ہے جس میں پیسے دینے والا لگاتا ہے اور اس پر وہ اپنا اصل بھی لیتا ہے اور اس سے زائد بھی لیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کاروبار آپ دیکھ لو، اس میں نفع کا بھی امکان ہے، اس میں نقصان کا بھی امکان ہے۔ اچھا، تو اب یا تو یہ ہے کہ کمپنی والوں کو فائدہ ہو گیا کہ انہوں نے 20 سال کا سود کچھ اس کو دے دیا اور کچھ خود رکھ کر گلچھرے اڑائے، اور کچھ ان کو دے دیا جن کا کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ تو یا پھر یہ ہے کہ کمپنی والوں کا نقصان ہو گیا اس لحاظ سے کہ انہیں کٹھے پیسے دینے پڑ گئے، اور بنیاد اس کی قسمت نصیب پر ہے، ہو سکتا ہے نقصان پہلے مہینے ہی ہو جائے، یا دوسرے ہو جائے، یا 10ویں ہو جائے، یا کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ اس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہے، نہ پالیسی خریدنے والے کو خبر ہے اور نہ اس کمپنی کو خبر ہے، اور حکومت اس کی بھی حوصلہ افزائی لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ تم فلاں چیز کی بھی انشورنس کراؤ، فلاں کی بھی کراؤ، فلاں کی بھی کراؤ۔ جو اس حرام سے بچنا چاہتا ہے ان کو بھی مجبور کر رہے ہیں، اور عنوان کیا ہے؟ مدد ہے غریبوں کی۔ نہ، غریبوں کی مدد کوئی نہیں، یہ اس پیسے کی مدد ہے جو پیسہ اس نے دیا ہے، اس کے سود کی صورت میں تم سب لوگوں کو حرام کھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور اخباروں میں مہمیں چھپ رہے ہیں، جنگ اخبار کا پزل ہے، سارے اخبار ہی تقریباً ان کا یہ حساب ہے، مہمیں اس کو حل کر کے بھیجو۔ اب فیصلہ کس طرح ہوگا کہ یہ صحیح ہے؟ 2 لفظ وہاں آ سکتے ہیں یا 3، اس میں لکھو کہ یہاں خالی جگہ پر کون سا لفظ ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں بنیاد کہ بھی لفظ فی الحقیقت وہاں کون سا صحیح ہے، یہ ہے کہ وہ جو محفوظ پڑا ہوا اس کا حل کسی جگہ ان کے کہنے کے مطابق، اس کے مطابق جو ہوگا نا اس کو انعام ہے۔ اول تو ان لوگوں کی ایمانداری بھی ایسی جو حرام کھاتے اور کھلاتے ہیں، ایمانداری ان کے کیا حال ہونا ہے۔ بہرحال سمجھ بھی لو کہ بڑے ایماندار ہیں، تو اس کی بنیاد وہ سب نے 10-10 روپے کا مہمہ حل کیا، کسی نے 2 حل کیے، کسی نے 10 حل کیے کہ چلو ایک نہ نکلے گا تو دوسرا نکل آئے گا۔ یہ بھی سارے کا سارا بھائیو جوا ہے، حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک جو ساری دنیا میں جس سے شاید ہی کوئی محفوظ ہو، وہ ہے کھیلوں میں جوا۔ 2 ٹیمیں کھیلنے کے لیے نکلی، دونوں نے انٹری فیس داخل کروا دی، 5-5 ہزار یا 4-4 ہزار روپیہ ان کی انٹری فیس ہے۔ اب انٹری فیس دینے کے بعد ایک ٹیم نے جیتنا ہے، ایک نے ہارنا ہے۔ ہارنے والا منہ لٹکا کر اس کے گئے 5 ہزار کے 5 ہزار گئے، اور وہ دونوں اپنے بھی لے کر اور دوسرے کے بھی لے کر چلا گیا۔ یہ بھی خالص جوا ہے۔ سکولوں میں بھی ایسے ہی ہے، سکولوں سے جب کھیلتے ہیں، بے شک بین الاضلاع ہوں، ضلعوں کے درمیان کھیل ہو، تمام سکولوں کے اندر یہ حرام جوئے کا کاروبار کھیل کے نام پر بھائیو چل رہا ہے، خواہ وہ صوبوں کے درمیان ہو، خواہ ملکوں کے درمیان۔ آج سے نا کوئی تقریباً 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے
کسی اخبار میں نا کھیلوں کا صفحہ کوئی نہیں ہوتا تھا، ایک آدھ خبر ہوتی تھی، لیکن کفار نے اس کو اتنا بڑھایا، اب ہر اخبار میں ایک صفحہ تو پکا ہی ان جوئے بازوں کا ہوتا ہے، اور جوئے بازے کا شرک بھی ہوتا ہے۔ اولمپک ایک مشعل ہوتی ہے، ساری دنیا میں وہ ایک ملک سے چلتی ہے، پھر سارے ملکوں میں پھرتی ہوئی پھر اس ملک میں چلی جاتی ہے جہاں اولمپک ہونا ہوتا ہے۔ وہ اولمپک مشعل کیا ہے؟ وہ یونان کے لوگ تھے مشرک، انہوں نے ہر چیز کی ایک دیوی، ایک بت بنایا ہوا تھا، اس کو پوجتے تھے۔ کوئی طاقت کا بت تھا، کوئی محبت کا بت تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک تیر کے اوپر اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، وہ دل کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ ان کی دیوی ہے محبت کی، بدکاری کی دیوی، جو لوگوں کے درمیان بدکاری کرواتی ہے، ان کے کہنے کے مطابق۔ اچھا، اور یہ مشعل جو آگ ہے، ہندو بھی آگ پوجتے ہیں، اگنی دیوتا انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ مجوسی تو پوجتے ہی آگ پہ ہے، اور انہوں نے بھی اس کو، اس آگ کے بت کو، آگ کو جس کو پوجتے، مشعل کا نام لے کر نا یہ شرک سارے ملکوں کے اندر پھیلاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بدکاری اور بے حیائی، جس ملک میں وہ ہوتا ہے ان کا مقابلہ، وہاں ساری دنیا کے بدکار لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی جمع ہوتے ہیں، اور ان کو سہولت بدکاری کی بھی مہیا کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جوا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ تو ہوئے نا جو آپس میں کھیل رہے ہیں ان کا جوا، کئی الگ کھڑے ہو کر وہ جوا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دو ٹیمیں، پاکستان کی اور انڈیا کی ٹیم کھیل رہی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے، انڈیا میں بیٹھے ہوئے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے، آپس میں دو شخص یا دو گروہ لگا لیتے، لو جی کروڑ روپیہ لگ گیا، پاکستان جیت گیا تو وہ کروڑ دوسرا لے گیا اس سے، اور ہند جیت گیا تو وہ دوسرا لے گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اور گھوڑوں کی جو دوڑ ہے اس پر بھی جوا لگتا ہے، یہ سارا ہی حرام کا کاروبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، غیر اللہ کے نسب کردہ جو چیزیں ہیں، درخت ہے، خواہ بت ہے، خواہ قبر ہے، خواہ دریا ہے، خواہ کوئی جانور ہے جس کی پوجا ہوتی ہے، والازلام، اور فال نامے، رجسن، پلید ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے درمیان وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور دلی کینہ ڈال دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز سے اور اللہ کے ذکر سے روک دے، باز رکھے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، بچ جاؤ ان چیزوں سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو اس کی جناب میں کامیاب ہونے والے ہیں۔